اچھا، آج کی کلاس کے کچھ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس نیو ہیں، تو ان کے لیے ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ قرآن کریم کا تدبر کیا ہوتا ہے اور ہم اس کلاس میں کیوں جمع ہوتے ہیں۔ ہم اس کلاس روم میں بیٹھ کے قرآن کریم پر تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اس کے ایک ایک لفظ کے پیچھے تک جاتے ہیں۔ تدبر ایکچولی ہوتا کیا ہے، جیسے میں نے بتایا تھا پہلے کہ تدبر جو ہے وہ دبر کے لفظ سے نکلا ہے، اور دبر کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ یا پشت، یعنی بیک۔ اس کا مطلب جڑ بھی ہے، جیسے روٹ ہوتا ہے یا کسی چیز کی اوریجن، اور اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ پیٹھ موڑ کے بھاگ جانا، صحیح ہے۔ اور جب ہم قرآن کریم کے حساب سے اس کو جب دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھا کرنا، یعنی تدبر کا کیا مطلب بنے گا، پیچھا کرنا، یعنی کسی چیز کا ایسے غور سے معائنہ کرنا کہ سمجھیں آپ اس کے پیچھے ہی پڑ گئے، الفاظ کا تعاقب کرنا۔ تو سب تدبر ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہمیں قرآن کریم کے الفاظ کا میننگس پتہ ہو، ترجمہ پتہ ہو، اس کے الفاظ کے تعاقب جب کریں گے تب ہم اس کے تدبر کر سکتے ہیں، اس کے اوریجن تک پہنچنا پڑتا ہے ہمیں۔ اس کے خالی ترجمہ پڑھنے سے وہ آگے نصیب نہیں ہوتی، جو عربی کے ہر لفظ کی گہرائی میں جانے سے ہوتی ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ الفاظ کی گہرائی میں جانا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ کہنے والے کی بات کا مطلب اچھی طرح معلوم ہو سکے۔ اور الفاظ کا ذخیرہ ڈکشنری میں ہوتا ہے، لغات میں ہوتا ہے، تو ہم لغات کھولیں گے ہر لفظ کے لیے، اور اس کی جتنے بھی میننگس بن رہے ہوں گے ہم اس سب کو گہرائی میں جا کے دیکھیں گے۔ جب آپ یہ دیکھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ میں کتنی گہرائی، کتنی دانائی، فہم و فراست ہے۔ اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ جن الفاظ کو ہم اتنا ہلکا سمجھ کر بول جاتے ہیں وہ تو بہت بھاری ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کی نیت ہونی چاہیے کہ جب ہم اس کورس سے باہر نکلیں، جب ہم اس کو کر چکے ہوں یا ہمارا کورس چل رہا ہو، تو ہم اپنے بولے گئے الفاظ کے وزن کا اندازہ ہو، کیونکہ کوئی بھی لفظ ہلکا نہیں ہوتا۔ ہم اردو میں بھی تو کہتے ہیں نا اپنی زبان میں کہ لفظ بہت بھاری ہوتے ہیں، الفاظ بھاری ہوتے ہیں، کسی کے مورال کو گرا دیتے ہیں، کسی کے مورال کو اونچا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہر لفظ کا وزن بھی ہوتا ہے، اور وزن ایکچولی میں بھی ہوتا ہے، جس کو ہم ویٹ کرتے ہیں۔ اب ویٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اسے ترازو میں رکھیں گے، بلکہ وہ اس طرح کا وزن ہوتا ہے کہ ان کے جیسے عربی کا ایک لفظ ہے، یہاں میں اسکرین پہ لکھ رہی ہوں، فعلا، ٹھیک ہے۔ عربی کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے بہت زیادہ جو ہے نا، مطلب سب کے سب تو نہیں کہہ سکتے ہم، لیکن کثیر تعداد میں جو ہے وہ تین حرفی ہوتے ہیں، 3 لیٹر ورڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور زیادہ تر فعلا کے وزن پہ آتے ہیں، جیسے کہ ہے کبورا، رحیمہ، اور اسی طرح سے بہت سارے الفاظ ہیں، خیر ابھی میرے ذہن میں آ نہیں رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے گا کہ 3 حرفی ہوتے ہیں، یعنی 3 لیٹرز پہ جو ہے وہ مشتمل ہوتے ہیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کبھی اس کے نیچے کسر آ جاتی ہے، یعنی زیر آ جاتی ہے کہیں پہ، کبھی پیش پہ آ جاتا ہے، تو اس کے حساب سے اس کو اس کے میننگس بھی چینج ہوتے ہیں۔ ہم اتنے زیادہ ڈیٹیل میں عربی نہیں پڑھیں گے، نہ ہی ہم گرامر کریں گے، کوئی گرامر کی کلاس نہیں، نہ ہی عربی کی کلاس ہے، لیکن تھوڑی بہت ہم چیزیں اس لیے پڑھیں گے کیونکہ تدبر کرنے کے لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ لفظ کا وزن کیا ہے، اور اس وزن پہ جتنے الفاظ ہوتے ہیں ان کے کیا مطلب ہوتے ہیں۔ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے تھے، اور ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بسمی اور الرحمن پہ تدبر کر لیا تھا۔ تھوڑا سا میں ریوائز کر لیتی ہوں شارٹ کٹ میں نیو اسٹوڈنٹس کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم نے پڑھا تھا کہ بسم اللہ بھی جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ساتھ، یعنی با جو ہے وہ کسی کے ساتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مع یا ود انگلش میں، اور اسم ہوتا ہے نام، اللہ کے، بسم اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ۔ اور ہم نے اس اسم پر اور کے ساتھ، اسم اور کے ساتھ یعنی نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ پر پورے تدبر کیا تھا، اور تفصیل سے پڑھا تھا کہ اللہ کے نام کا کاموں میں ہمارے ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور اس کا کیا اثرات ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا نام ہمارے کاموں میں شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا لفظ رحمان، میں بہت شارٹ کٹ بتا رہی ہوں۔ رحمان ہم نے دیکھا تھا کہ یہ وزن فعلان پہ بنتا ہے، یہاں پہ میں اسکرین پر بھی لکھتی ہوں رحمان، ٹھیک ہے۔ ایسے بھی لکھتے ہیں رحمان کو، ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کھڑا زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور یہ عربی کا وزن ہے فعلان، اس کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اور فعلان کے وزن پر جب کوئی فعل آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس فعل کو بہت 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 زیادہ کرنے والا، یہ مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وزن پہ جتنے بھی الفاظ آئیں گے نا، یاد رکھیے گا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو بہت 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 زیادہ کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اور
رحمان کا جو روٹ ورڈ ہے وہ 3 لیٹر ورڈ جو ہے اس کا وہ ہے رحم، ٹھیک ہے، رحم. اور ہم نے رحم کو بھی تفصیل سے پڑھا تھا کہ رحم کس کو کہتے ہیں. اب ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. تو رحم سے رحمان نکلا ہے، اور ہم نے پڑھا کہ رحمان فولان کے وزن پر ہے، اور رحمان کا مطلب ہوتا ہے کہ اس جو ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، یعنی ایسا رحم کرنے والا جو ہر ایک کے لیے رحم رکھتا ہو، اور جو ہر ایک پر رحم کھانے والا، نہایت مہربان، جس کی رحمت ہر خاص و عام، انسان، حیوان، جن، پرند، مسلمان، کافر، ہر کسی کے لیے ہو. سب کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہے ہوتے ہیں، سب کی دعائیں سن رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، اس کی رحمت سب کے لیے عام ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اگلا لفظ جو ہے جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آخری جو لفظ ہے وہ الرحیم، اور آج ہم رحیم پر تدبر کریں گے، ٹھیک ہے. لفظ رحیم، رحیم کا جو روٹ لیٹر ورڈ ہے نا وہ بھی رحم ہی ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ رحم اور رحمان اور رحیم دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے. لیکن اگر اس کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے اور اس کا مطلب اگر صرف رحم کرنا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 دفعہ کیوں لے کر آتے، رحمان اور رحیم؟ کبھی آپ نے یہ بات سوچی کہ ہم جو ہے جب بھی پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کا ہم ترجمہ جب کرتے ہیں کہ نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا، اور ہم صرف رحمان کا ترجمہ مہربان سے کر دیتے ہیں اور رحم کا مطلب رحیم کا مطلب رحم سے کر دیتے ہیں. لیکن اس کی ڈیٹیل میں اگر آپ جائیں، اس کی گہرائی میں جب آپ جائیں تو رحم جو ہے الگ ہے اور رحمان الگ ہے. رحمان آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ رحمان کون ہوتا ہے؟ جو ہر ایک کے لیے رحم کرنے والا ہوتا ہے، اس بات سے قطع نظر کہ وہ انسان اچھا ہے یا برا. اور رحیم کیا ہوتا ہے؟ رحیم کا جو فعل ہے یہ عربی کے جو وزن ہے، کیا نام ہے، ہاں وزن جس ہے وہ ہے فعیل، اس سے نکلا ہے، ٹھیک ہے. اور فعیل کے وزن پر جو بھی الفاظ ہوتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کام کو بار بار کرنے والا، ٹھیک ہے. فعیل کے وزن پہ جیسے آپ دیکھیں کہ کوئی لفظ جو ہے اگر نکلے فعیل کے وزن پہ، اگر آپ کے ذہن میں آئے تو مجھے بتائیں. فعیل کے وزن پہ اگر میرے ذہن میں کوئی آتا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں، ورنہ پھر ہم آگے چلیں گے کیونکہ اس وقت میرے ذہن میں تو آ نہیں رہا کوئی. ہاں جیسے فعیل کے وزن پہ ہے فقیر، شدید، ہے نا. تو فقیر کس سے نکلا ہے؟ فقر اور اس کا 3 لیٹر ورڈ ہے، فقرہ سے فقیر. شدید نکلا ہے شددہ سے شدید. اسی طرح سے علم سے نکلا ہے علیم، یعنی علیمہ سے علیم، رحیمہ سے رحیم. تو یہ جو ہے نا الفاظ، ان کے اندر کیا پایا جاتا ہے کہ کسی کام کو بار بار کرنے والا. اب فقیر وہ ہوتا ہے نا جو کہ بار بار آ کے جس کی فقر جس کے پر بار بار آیا ہوا، ٹھیک ہے. اور شدید کہتے ہیں کہ جس کام میں شدت پائی جا رہی ہے. اچھا، اب رحیم کا مطلب ہوتا ہے بار بار رحم فرمانے والا. اور اللہ تعالیٰ رحیم کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ رحیم ایمان لانے والوں کے لیے، کیونکہ وہ ان کو بار بار معاف فرماتا ہے. اچھا، جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارا کنسیپٹ کیا ہوتا تھا؟ جب ہم جو ہے نا کہانیوں میں بھی جب پڑھتے تھے اور جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، وہ بہت جو ہے نا پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، دودھ کے دلے ہوتے ہیں، اور وہ نیکی اور عبادت کے اعلیٰ درجوں پر ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ ان سے ناراض نہیں ہوتا. ہم کہانیوں میں پڑھتے تھے نا کہ جس میں وہ جو ہمارے زمانے میں کہانیاں ہوتی تھیں، اس میں شہزادی کی تلاش میں شہزادے کو جنگل میں کوئی عبادت میں مصروف سفید داڑھی والا بزرگ ملتا تھا، اس کے چہرے سے نور ٹپا کرا ہوتا تھا، اور ہم سمجھتے تھے کہ دین جو ہے وہ پرہیزگاری اور عبادت، ان کی چیزوں کی پہچان کس سے؟ سفید داڑھی سے، اور جنگل میں تارک و دنیا کے عبادت کرنے سے. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کی ہمیں پہچان ہونے لگی، ہم تھوڑے بڑے ہوئے تو معلوم ہوا کہ نیکی کی پہچان کے طریقے تو اور ہوتے ہیں. نیکی تو صرف یہی تھوڑی کہ صرف عبادت کرنا، نیکی تو بہت ساری ہو سکتی ہے، جس میں سے ٹوٹے دلوں کو جوڑنا ہے، کسی کے زخم پہ مرہم رکھنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، پریشان کو تسلی دینا. نیکی تو بہت ساری ہے، صحیح. نیکی صرف جنگلوں میں تارک و دنیا ہو کے عبادت کرنے کا تو نام نہیں ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ نیکی گناہ نہ کرنے کا نام بھی نہیں ہے. نیک وہ لوگ وہ نہیں ہوتے جن سے گناہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جنہیں اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے، اور جب ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو وہ اس پہ نادم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بار بار معافی مانگ کے توبہ کر کے ان گناہوں کو چھوڑنے کی اور ان گناہوں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان کا یہ سائیکل چلتا رہتا ہے کہ پھر کبھی ان سے ہو جاتے ہیں گناہ تو گناہ، توبہ، تقویٰ، پھر گناہ ہو گیا تو پھر توبہ کا سائیکل چلتا ہی رہتا ہے. لیکن ضروری کیا ہے کہ جب انہیں موت آئے تو اس گناہ سے نکلنے کی کوشش میں لگے ہوں، یعنی سیدھے راستے کے اوپر چلنے کی کوشش میں لگے ہوں. اب وہ پورے نکلے تھے وہ سیدھے راستے پورا چل پائے تھے کہ نہیں چل پائے تھے، اس بات کو جج کرنے کا اختیار ہمیں تو نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہے اس بات کو جج کرنے کے لیے.
صحیح. تو نیک لوگ وہ نہیں ہوتے صرف جو دودھ سے دھلے، بلکہ وہ بھی ہوتے ہیں جن کو بار بار خود کو پانی سے دھونا پڑتا ہے، توبہ اور ندامت کے پانی سے، آنسوؤں کے پانی سے، اور بار بار اگر کسی کو معاف کر کے دوسرا چانس دیتا ہے، سیکنڈ چانس دیتا ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے. اور اللہ تعالیٰ رحیم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے بھی ہے نا. یاد ہے نا، اللہ تعالیٰ کی جو اسماء الحسنہ ہے اس میں سے بھی تو ایک نام رحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہے اور وہ ایسا ہی رہے گا، وہ بار بار آپ کو معاف کرے گا. وہ اس لیے رحم نہیں کرتا کہ ہم لوگ قابل ترس ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ خود اتنا رحیم ہے کہ وہ ہمیں ہر دفعہ معاف کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کرسچنز ہوتے ہیں یا اس طرح کے، اگر کبھی آپ نے ان کی کوئی اسٹوری پڑھی ہو یا کبھی آپ کی ان لوگوں سے بات ہوئی ہو، آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ یہ لوگ جو ہے نا اکثر ان کے اندر جو ہے بہت نرمی پائی جاتی ہے. جیسے قرآن کریم میں سورہ 7ویں پارے کے بھی آخر حصے میں آتا ہے نا کہ جو نصارہ ہیں ان کے دل کیا ہے؟ نرم ہے. تو واقعی میں وہ بہت نرم اور بہت نرم دل اور مہربان قسم کے ہوتے ہیں. اور اکثر یہ لوگ جو ہے وہ جانوروں کو پالتے ہیں اور ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک خاتون کا قصہ میں نے پڑھا تھا کہ وہ کہتی تھی کہ جو ہے میں اپنے خدا سے بہت محبت کرتی ہوں. اور جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو دو چیزیں ہوتی ہیں، آپ اپنے محبوب کو قریب سے جاننا چاہتے ہیں، اور دوسرا غیر شعوری طور پہ آپ اس محبوب کی نقالی کرنے لگتے ہیں، اس کو فالو کرنے لگتے ہیں، اس جیسا مطلب اس کو کاپی کرنے لگتے ہیں اور اس جیسے ہی کام کرنے لگتے ہیں نا، جیسا بولنے لگیں گے، اس کے طور طریقے اپنانے لگتے ہیں، آپ خود کو اس جیسا بنا لیتے ہیں. جب آپ خدا سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو آپ خود کو اللہ جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اپنے اندر خدائی صفات لانے لگتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے لگتے ہیں، انسانوں کے ساتھ نرم دل ہو جاتے ہیں، آپ کے برتاؤ میں مہربانی آنے لگتی ہے، آپ لوگوں کو چانس پہ چانس دیتے ہیں، چلو معاف کر دیا کوئی بات نہیں چھوڑو، کیونکہ آپ خدا سے خدا کی انہی صفات کی بنا پہ محبت کر رہے ہوتے ہیں نا، نہ کہ اس بنا پہ کہ وہ آپ کی فلاں دعا قبول کرے گا یا آپ کو یہ اور یہ چیز عطا کرے گا. اچھا، یہ بھی لالچ نہیں ہوتا، یہ تو امید ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ سے ہمیں کہ ہم اپنے رب سے ہے اور ہم اسی سے مانگتے ہیں نا، اسی سے مانگنا چاہیے. لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمجھنے لگتے ہیں نا، تبھی آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر آپ اپنے اندر وہ صفات لانا چاہتے ہیں جو آپ کے رب کے اندر ہے. اب ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کیسے سمجھیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محسوس کرنے سے ہم اس کی رحمت کو سمجھ سکتے ہیں. اور ہم اس کو محسوس کیسے کریں کہ اللہ کی رحمت ہم پر ہے، یا ہم کیسے اس کو فیل کریں کہ وہ ہم پر رحم کرتا ہے؟ اب وہ وقت یاد کریں، ہر وہ وقت یاد کریں جب آپ بالکل تباہی کے دہانے پہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آپ کو بچا لیا. جب لوگ ہم سے بد دل ہو چکے تھے، مگر کسی کے دل میں اللہ نے ہمارے لیے رحم ڈال دیا تھا. ہم مایوس ہو چکے تھے، لیکن اچانک سے اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول فرما لی تھی. ہم کسی بہت مشکل مسئلے میں تھے، کہیں بہت بری سچویشن میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت اچانک سے ہماری مدد کر کے ہمیں اس میں سے نکال لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سب انسانوں کے لیے عام ہے اور ایمان والوں کے لیے خاص ہے. آپ کا قرآن کورس میں آنا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ممکن ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے بسم اللہ کا اصل معنی سمجھنے کے لیے رحمت کا شکر ادا کرنا ضروری ہے. جیسے کہ ہم نے اپنی فرسٹ کلاس میں بھی پڑھا تھا نا کہ آپ اس سے پہلے کبھی جو ہے اس کلاس میں نہیں آئے، یا میں نے اس سے پہلے خیر کچھ عرصے پہلے تو میں نے شروع کیا، لیکن بہت عرصے پہلے تو میں نے نہیں شروع کیا قرآن کلاسز وغیرہ. کیوں نہیں شروع کر سکی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق ہی نہیں دی. تو ہم اس طرح کے کلاس روم میں تفسیر کی کلاس اور قرآن سے ہم کب جڑتے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور توفیق سے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز جو رہ گئی میں بتانا چاہ رہی تھی میں شروع میں، وہ یہ کہ دیکھیں ہم جو اس کلاس روم میں سیکھ رہے ہیں وہ تدبر سیکھ رہے ہیں، یعنی الفاظ کی گہرائی میں جانا سیکھ رہے ہیں. تو اس میں ہم تفسیر جو ہے نا وہ نہیں ہوگی، مطلب جیسے کہ تفسیر ہوا کرتی ہے اس طرح کی نہیں ہوگی. ہاں البتہ ہم کوئی بھی آیت جب پڑھیں گے تو اس کا شان نزول، سیاق و سباق ضرور پڑھیں گے، اور اس آیت کو سمجھنے کے لیے احادیث سے مدد بھی ضرور لیں گے، مستند احادیث سے. لیکن تفسیر والی وہ چیز نہیں، کیونکہ تفسیر بہت جو ہے نا تفصیل میں جا کے ہوتی ہے. ہم تدبر کریں گے کیونکہ تفسیر تو آپ بہت جگہ سے سیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم تفسیر بھی شروع کریں گے، لیکن وہ انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ وہ جنوری کے اینڈ میں سٹارٹ کروں گی. لیکن ہم اس کلاس میں صرف تدبر کریں گے، وہ میں سکھاؤں گی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کہ تدبر کرتے کیسے، اور جو ہے وہ کیا چیز کس طرح سے ہم قرآن کریم میں غور و فکر کرتے ہیں اور کیسے سیکھتے ہیں کہ الفاظ کے کیا مطلب ہیں. تو جیسے کہ ابھی ہم رحیم کے بارے میں جو ہے وہ اس کو تفصیل سے پڑھ رہی ہیں کہ رحیم کا لفظ کس سے نکلا، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے اور اس کے کیا میننگز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو ہم پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کے لیے عام ہے اور ایمان والوں کے لیے خاص ہے. اور ہم نے سیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کہ بسم اللہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر کام کو شروع کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت طلب کرنی چاہیے. ہم ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کو
اس کے 2 ایسے ناموں سے پکارتے ہیں جن میں شدید مہربانی اور رحم کا عنصر غالب ہے، یعنی کہ رحمان اور رحیم دونوں ہی جو ہے وہ مبالغے کے صیغے ہیں۔ یہ صرف یہ نہیں ہے رحم اور مہربانی کرنے والا اور رحم کرنے والا، ہم ترجمے میں تو بس یہی پڑھتے ہیں نا، لیکن اس کے اندر مبالغہ ہے۔ مبالغہ کا مطلب سمجھتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ کسی چیز کا ہونا، یعنی میں نے اسے بتایا نا آپ کو کہ فولان کے وزن پہ رحمان کے بہت 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 زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم یعنی بار 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 معاف کرنے والا، ابھی معاف کیا پھر معاف کیا پھر معاف کیا، بار بار رحم کرنے والا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کو اتنے ایسے ناموں سے پکارتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنا کام شروع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا کہ اسے اس کے اچھے ناموں سے پکارا جائے، اور وہ ہر پکارنے والے کی دعا بھی سنتا ہے۔ تو اگر کوئی اس کو اس کی رحمت کا حوالہ دے کر پکارے گا تو وہ کیوں نہیں اس پہ رحم کرے گا، ہے نا۔ ہم سب اپنی زندگی میں بہت سے معاملات کو اتنا میس اپ کر چکے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر ایک دن نہیں نکال سکتے۔ ہمیں ہر قدم پہ اللہ کی رحمت چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے کلمات ہیں جو ہم مسلمانوں کے ڈیلی روٹین کا حصہ ہونا چاہیے، ہے نا۔ ہمیں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت ہے تاکہ شیطان اس میں سے اپنا حصہ نہ لے جائے۔ ہمیں گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت ہے نا، دعا میں شروع میں بسم اللہ آتا ہے۔ ایسے ہی کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا ضروری ہے، اور اس سے کام میں برکت آتی ہے، کام رکاوٹوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب ہم بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں کسی کام کے شروع میں تو کیا ہوتا ہے کہ بسم اللہ نہ پڑھنا سے بھی یہی ہے کہ ہم نے بسم اللہ جو ہے وہ نہیں پڑھا کیونکہ ہم بھول گئے۔ یہ اتنی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی کہ اگر ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھا، جیسے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھا جیسے، یا پھر ویسے ہی کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں اور اس میں بسم اللہ نہیں پڑھا، تو کیا اس لیے کہ ہم بھول گئے تھے؟ نہیں، یہ بات اتنی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ ہم بسم اللہ بھول گئے، بلکہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بسم اللہ پڑھنا اس وقت بھول جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام میں ہمیں کیا کہتے ہیں برکت نہیں رکھی ہے اگر ہمارے لیے، یا ہمیں وہ برکت ہم نے بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کام میں سے برکت نکال دی، تو پھر کیا ہوتا ہے ہمیں پھر بسم اللہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی اور ہم اس کو نہیں پڑھ پاتے۔ تو یہ آپ نے، جیسے میں نے پہلا اسائنمنٹ آپ کو دیا تھا کہ آپ نے کوشش کرنی کہ اپنی ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے تاکہ آپ کا ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑ جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور دلچسپ بات آپ کو میں بتاؤں کہ ایک زمانے میں نا مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہم یہ تسبیحات اور اذکار، یہ سب چیزیں جو کرتے ہیں عبادات، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، جیسے دعائیں پڑھنی ہو گئیں، اذکار جیسے روزمرہ کے مسنون دعائیں ہو گئیں وہ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کو آخرت چاہیے تو آپ کو تو یہ اذکار کرنا ہی ہے نا، استغفار کی تسبیح ہو گئی، درود شریف کی تسبیح ہے، بسم اللہ پڑھنا کام سے پہلے، مسنون دعائیں پڑھنا، آخرت چاہیے تو پڑھنی ہے نا، جنت درخت لگتا ہے، بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کو دنیا چاہیے نا تب بھی یہی اذکار کرنے پڑیں گے، ورنہ جو مال ملے گا اس میں برکت نہیں ہوگی، جو انسان ملے گا اس کے دل میں رحم نہیں ہوگا، جو گھر ملے گا اس میں امن نہیں ہوگا۔ اپنی زندگی میں برکت لانے کے لیے تسبیحات اور اذکار کی عادت ڈالیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے علماء بزرگ اپنے پاس آنے والوں کو وظائف بتاتے ہیں کہ فلاں کلمہ اتنے 100 دفعہ پڑھو، اگر وہ کلمہ قرآن و سنت سے ثابت ہے تو اس کو پڑھنے میں کوئی برائی نہیں۔ اچھا، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کو گن گن کے نہ یاد کرو، یہ بھی درست ہے، بے شک آپ نہ گنیں، بے شک گن لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بزرگوں کے وظائف بتانے کا مقصد اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹک کے ایک جگہ بیٹھ کے کچھ وقت لگا کر اذکار پڑھیں، اس لیے گنتی اوپر نیچے ہو جائے تو خیر ہے، لیکن اپنی زندگیوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی عادت ڈالنی ہوگی، وہ بھی ہر روز ٹک کے، جس کہتے ہیں نا ہر کام روز، جو کام روز کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے، بے شک تھوڑا ہی ہو۔ تو بسم اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہر کام، ہر پروجیکٹ، ہر فیصلہ اللہ کے نام کے ساتھ کریں، ہو سکتا ہے نفع ہو سکتا ہے نقصان ہو، کوئی بات نہیں، اگر اللہ کا نام لیا تھا تو کم از کم نفع ہو یا نقصان، بے برکتی تو نہیں ہوگی نا۔ بعض دفعہ نقصان میں بھی خیر ہوتی ہے، اور یہ ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے، جب وہ وقت گزر جاتا ہے نا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا شکر ہے کہ ہم نے وہ چیز نہیں کی اور ہمیں نقصان ہو گیا، اگر ایسا ہم کر لیتے تو ایسا ہو جاتا، ہوتا ہے نا ایسا ہم سوچتے ہیں۔ تو خیر جو ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ آتی ہے۔ زندگیوں میں اس برکت کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ جب زندگی میں برکت نہیں رہے گی تو آپ اسے نہیں گزار رہے ہوتے، بلکہ زندگی آپ کو گزارنے لگ جاتی۔ علامتی طور پہ دیکھا جائے تو جب ہم اپنے کاموں میں اللہ کا ذکر شامل نہیں کرتے تو ہمیں برکت نہیں رہتی۔ اللہ کا ذکر شامل نہ کرنا صرف بسم اللہ نہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا خوف، اس کی یاد کو اس کام سے مائنس کر دینا ہے۔ اپنے رزق میں سے اللہ کا ذکر نکال دینے کا مطلب ہے کہ اس کو کہاں سے کمایا جا رہا ہے اور کہاں خرچ کیا جا رہا ہے، ان دونوں کاموں میں اللہ تعالیٰ کا خوف شامل نہیں ہے۔ وقت سے اللہ کا ذکر نکال دینے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے وقت کو اللہ کی یاد کے کاموں میں نہ لگایا جائے،
پھر بھلے آپ صبح جلدی اٹھیں، ساری دنیا کے کام نمٹا بھی لیں وقت پر، لیکن آپ کے وقت میں وہ برکت نہیں رہے گی جو اللہ کے ذکر کے کاموں میں ہوتی ہے، یعنی جو کام اللہ کے ذکر سے شروع کیا جاتا ہے۔ ایک اور چیز جو آپ کی زندگیوں پہ خیر و برکت نازل کرتی ہے نا، وہ ہے قرآن کا پڑھنا، پڑھانا، اسے جڑنا، اس کو یاد کرنا، اس کی تفسیر پڑھنا، اس میں تدبر کرنا، یعنی قرآن کریم سے جڑنا کسی بھی طرح سے۔ اور جب آپ اس سلسلے سے جڑ جاتی ہیں تو خود بخود آپ کے دوسرے معاملے سنورنے لگتے ہیں۔ جب ہم قرآن کو اپنی ترجیح بنا لیتے ہیں نا، تو ترجیح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ترجیح بنا لو کہتے ہیں نا لوگ، مطلب یہ کہ اس کو سب سے پہلے کریں، سب سے زیادہ اس کو عزت دیں، سب سے پہلے اس کو فوقیت دیں ہر کام سے پہلے، تو باقی سارے کام کیا ہوں گے؟ خود بخود اپنی جگہ پہ آ جائیں گے۔ صحیح؟ تو جو ہے آپ کی آج کی اسائنمنٹ بھی یہ ہے کہ آپ نے روزمرہ کے کاموں کا جائزہ لینا ہے، بالخصوص کھانے پینے کا، کہ کیا آپ ہر کام کو شروع کرتے وقت اللہ کا نام لیتی ہیں؟ اگر نہیں لیتی تو یاد کریں وہ کون سی صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے؟ یاد ہے؟ سورہ توبہ ہے نا، سورہ توبہ ہے جس کی شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اور اس کی شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اس کے شروع میں جب یہ نازل ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ اس میں ناراض تھے۔ کیوں ناراض تھے؟ کیونکہ کافروں نے کیا کیا تھا؟ عہد توڑ دیا تھا نا، باقی اب تفسیر میں بھی پڑھ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا ناراض کہ وہ ہمیں توفیق ہی نہیں دیتا کہ ہم اس کی رحمت کے حوالے سے اس کا نام لیں۔ اگر ہم اپنے کاموں سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھ رہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ صرف یہی کہ ہم بھول جانے، بلکہ یا پھر یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے اس کی توفیق ہی نہیں دے رہا۔ تو آج سے اس بات کو دل میں بٹھا لیں کہ ہمیں بسم اللہ کو اپنی عادت بنانا ہے۔ جو چیزیں انسان کی عادت میں شامل ہوتی ہیں وہ مرتے دم تک اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ ہم زندگی میں اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ پڑھیں گے تو مرتے وقت اللہ کا نام زبان سے جاری ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم جو ہے نئے جو ہے وہ اس کے سورہ ابراہیم کی فرسٹ آیت کے ساتھ جو ہے ملیں گے، لیکن اس سے پہلے میں اپنے لیے میں اور آپ ہم سب مل کر ایک دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس کورس کے ذریعے سے علم سیکھنے کی توفیق دے اور اس کو عمل میں لانے کی توفیق دے، ہمارے دل سے شکوک اور وسوسے نکال دے اور ہمارے دلوں کو ہر قسم کے زنگ سے صاف کر دے۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کورس کے دوران کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے قرآن کی حلاوت ہم سے چھین لی جائے یا ہمارا اجر ضائع ہو جائے۔ ہمیں قرآن کریم کی تعلیم کے دوران ان تمام گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے اللہ، جو ہمیشہ ہمارے اور آپ کے درمیان آ جاتے ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص اس کورس سے بہت کچھ سیکھ کے جائے۔ اور ایک اور بات، علم حاصل کرنے کے لیے نا ایک طالب علم پہ کیا لازم ہے کہ وہ خالی کشکول لے کر علم کی چوکھٹ پہ جائے، یعنی جو پہلے سیکھا ہے اس کو ایک طرف رکھ کے نیا علم حاصل کرنے جائے۔ جو اس ذہن کے ساتھ آئے گا اگر کہ علم کے مجلس میں کہ مجھے تو پہلے سے بہت کچھ معلوم ہے، تو وہ کچھ سیکھ نہیں پائے گا، کیونکہ بھرے ہوئے برتن میں آپ مزید تو کچھ نہیں ڈال سکتے۔ یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگ مجھ سے اور باقی لوگوں سے بھی زیادہ علم والے ہوں گے، اور یہاں بتائی جانے والی باتیں آپ کو پہلے سے بالکل معلوم ہوں گی، لیکن اس کے باوجود آپ کو کسی چھوٹے بچے کی طرح علم کی مجلس میں آنا چاہیے جسے کچھ نہیں معلوم ہو، اور وہ نئے سرے سے قرآن کو سیکھے، کہ نہ سوچے کہ فلاں بات تو مجھے پہلے سے معلوم تھی، مجھے اس کورس سے کیا فائدہ ہو۔ ایسے آپ کبھی نہیں سیکھ سکیں گے۔ ہم علم اپنے عمل کو بہتر کرنے کے لیے حاصل کرتے ہیں، ہے نا۔ جو علم ہم آپ کو سنوار دے بس وہی چاہیے نا آپ کو، اس لیے علم کی مجلس میں اپنا کشکول خالی کر کے آنا چاہیے اور ادب سے جوتے باہر اتاریں، کیونکہ بھرے کشکول والوں کو کچھ نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت